جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اور ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ آپ بہت دکھی ہوئے، آپ کا جی رنج ہوا، آپ صدمہ میں پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان دشمنوں کے لیے جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آپ نے رحمت کی دعا فرمائی اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، وہ تمہارے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے مولا، آخر بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں اور بوڑھوں کا کیا قصور ہے، جانوروں کا کیا قصور ہے، اے اللہ مکے والے پر رحمت کی بارش برسا دے۔ مکے میں بارش ہوئی، بروقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائے رحمت کی، اور نہ صرف یہ کہ دعا کی بلکہ مدینے میں ریلیف کا مال جمع کیا اور امداد کا مال جمع کر کے مکہ بھیجوایا، اور انہی سرداروں کے ہاتھوں سے ضرورت مندوں میں ریلیف کا مال، کھانے پینے کی اشیاء اور پانی اور دانہ تقسیم کروایا۔ اور آپ نے ایسا کر کے قیامت تک آنے والے فرزندان توحید کو، ہم جیسے گنہگاروں کو یہ سبق دیا اور یہ پیغام دیا اور یہ سندیش دیا کہ اے لوگو، تم صرف نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو ہی عبادت مت سمجھنا، بلکہ اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے بندوں پر ترس کھانا اور پریشانی میں ان کے کام آنے کو بھی نمازی کی طرح عبادت سمجھنا، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے، اور یہی اسلام کا اصل جو دھارمک سندیش ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتھی بھی یہی ہے، کرنی بھی یہی ہے۔ اے نوجوانوں، ہمیں اس پیغام کو عام کرنا ہوگا، ہمیں اس پیغام کو اپنے بھائیوں تک پہنچانا ہوگا، اور ان کو یہ کہنا ہوگا کہ ہم اور آپ انسانیت کے ناطے ایک ہیں، اور ہم سب ایک ماں باپ کی سنتان ہیں۔ عبادت آپ کرتے ہو، پوجا آپ کرتے ہو، اپنے طریقے سے کرتے ہو، ہم آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، ہم آپ پر کوئی فورس نہیں کر سکتے، لیکن محبت کا رشتہ تو ہے، انسانیت کا رشتہ تو ہے کہ اگر کسی شرما جی کا بیٹا آپ بے ہوش ہو کر گر جائے اور حاجی صاحب مسجد کو جا رہے ہوں نماز پڑھنے، شریعت کا حکم کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ حکم کہتا ہے حاجی صاحب نماز کی قضا بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بچے کے جان کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ارے میاں، بچہ کوئی مسلمان کا تھوڑا ہی ہے، ارے مسلمان کا بچہ رہے نہ رہے، انسان کا بچہ تو ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ پہلے انسانیت کی خدمت کرو، اسے بچاؤ، نماز کی قضا بعد میں ہو جائے گی، اس کو پہلے ادا کرو، ابھی یہی تمہارے لیے عبادت ہے، یہی اسلام کی روح ہے۔ اور یہی پیغام آج جامعہ عربیہ دارالسلام کے اس اسٹیج سے آپ سب کو اور پوری عوام کو اور تمام لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے نوجوان دوست احباب جو یہاں موجود ہیں، کیا ہم محبت کے پیغام کو عام کریں گے نہیں کریں گے؟ کون لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ واقعی امن کے، پیس کے، صلح کے، شانتی کے امین بنو اور امن کا پیغامبر بنو۔ اے میرے دوستو، یاد رکھو، اگر ہم نے محبت کا پیغام کو عام کرنا شروع کر دیا، اور یہی کرنا چاہیے، تو نفرتوں کے سوداگر جو نفرتوں کا طوفان کھڑا کر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ نفرتوں کے طوفانوں کے سامنے بھی محبت اور پریم کا یہ دیا اور یہ چراغ جل کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ میری ایک بات ہوئی جو مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے میری بات کو اور میرے اس پیغام کو سمجھ لیا نہیں سمجھ لیا؟ دوسری بات میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں، نندن چھپڑا میں ایک دو نہیں درجنوں مستند
اور معتبر علماء کرام موجود ہیں، جس میں شیخ الحدیث تک اور اس درجے تک کے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بارک اللہ فیکم، درجنوں اور تقریباً 50 سے متجاوز حفاظ کرام بھی اس آبادی میں موجود ہیں۔ یہ کام تو ہمارے ان علماء نے کیا ہے اور یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جن کو ہم سب بوریا نشی، بوریا نشی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چٹائی پر بیٹھنے والا، مسجد کا لوٹا مانجنے والا، مسجد کا لوٹا چٹائی، امام صاحب وضو خانہ صاحب نہیں ہے، دھیان۔ میں گیا ابھی 2 ہفتہ پہلے حضرت، وہ وہاں ایک جگہ گیا تو امام صاحب بیٹھے تھے اور مسجد کے خزان کی اور ذمہ دار بیٹھے تھے، اتفاق سے امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے اس کے سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی، وہ گھڑی خراب تھی۔ ہم نے کہا کہ بھائی ذرا وہ گھڑی تو درست کر لیجئے، بڑا شبہ ہو جاتا ہے کبھی۔ تو سیکریٹری نے کیا کہتا ہے کہ امام صاحب کی نظر گھڑی پر ہے، جب تو ان کی نظر تو موبائل پر رہتی ہے۔ تو ہم نے کہا اور آپ کی نظر کہاں رہتی ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہم ذرا لائے لپٹائے سے کام کم لیتے ہیں، ذرا سامنے سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اور یہی کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی کا۔ ہم نے کہا کہ آپ کی نظر کہاں رہتی ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ وضو خانہ بھی امام دیکھے، لوٹا بھی امام دیکھے، نل خراب ہوا وہ بھی امام، اور مسجد کا موٹر بھی چلائے امام، اور گھڑی کی بیٹری بھی لگائے امام۔ یہ امام ہے تمہارے گھر کا غلام ہے؟ بہرکیف کچھ بھی ہو، اللہ کے دین کے لیے ساری چیزیں سہتے ہیں، اور بوریا پہ بیٹھ کر درجنوں بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اور سینکڑوں کو عالم دین بنا کر تکمیل وعدہ الہی کا جو ذریعہ ہوتے ہیں یہ حفاظ، گویا کہ وعدہ خداوندی کو پورا کرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں ظاہراً علماء کے پاس۔ لیکن یقیناً ایمان کی مرمت اور ایمان کی درستگی، توحید و رسالت کی واقفیت کے لیے جامعہ عربیہ دارالسلام جیسے فیکٹری کا ہونا، ورکشاپ کا ہونا، کارخانے کا ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ اگر بولو ضروری ہے نہیں ہے؟ تو جان اور مال ہر اعتبار سے اپنا تعاون ایسے کارخانے میں دو جہاں ہمارے بچوں کے ایمان کی مرمت کرائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اے نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکو، وقار کے ساتھ زندگی گزار سکو، غلامی کی زنجیر سے آزاد ہو سکو، تو کمپٹیٹیو ایجوکیشن، مسابقاتی تعلیم، اعلیٰ تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا اور اعلیٰ تعلیم میں آگے جانا ہوگا۔ جو مزاج بنا لیا ٹائلس، ماربل اور صوفہ اور کرسی اور یہ موٹر سائیکل اور یہ بائک اور یہ موبائل اور یہ ڈنگ ڈانگ اور یہ جو ڈرامہ بازی کرتے ہو، اس سے ذلت آئے گی، عزت نہیں مل سکتی۔ یاد رکھو، جیسے ہر آبادی والوں پر ایسے علماء کا تیار کرنا جو احکام شریعت بتا سکے، مسلمانوں پر فرض الکفایہ کے درجے میں ہے، اسی طرح سے موجودہ حالات میں آبادی کے لوگوں پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے تیار کرے، اپنا ڈاکٹر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، وہ IAS اور IPS کے لیے بھی اپنے بچوں کو تیار کرے۔ یہ بھی قوم پر لازم
درجے میں ہے. آپ نوٹ کر سکتے ہیں میرے حوالے سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں. یہ میری رائے ہے. بدقسمتی ہماری دکان کا بجٹ، مکان کا بجٹ، شادی کا بجٹ، ساری چیزوں کا بجٹ ہے اس مجمع میں کوئی آدمی جو کھڑا ہو کر کہے کہ 2023 میں ہم نے ایجوکیشن کے لیے یہ بجٹ بنایا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم پر اتنا خرچ کریں گے. کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں؟ بولو ایمانداری کے ساتھ کہ اس سال ہم اپنے بچے کی ایجوکیشن پر، اعلیٰ تعلیم پر، کمپٹیٹیو ایجوکیشن پر ہم اتنا خرچ کریں گے. ہے کوئی آدمی؟ بولو کیا ہے؟ نہیں ہے. پھر نہیں کر سکتے. بجٹ بنائیے میرے بھائیوں، بجٹ بنائیے. اب کہنے سننے سے کا زیادہ وقت نہیں رہ گیا. یہ مدرسہ اور جامعہ عربیہ والے ہر سال جلسہ کرنے والے نہیں ہیں کہ ہم علی اعلان آپ کو یہ بات کہہ سکیں. اے مسلمانوں، اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا، اپنے برادران وطن سے بھی کہوں گا کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ایجوکیشن کے لیے خاص کر دیجئے. اور جیسے ہر چیز کا بجٹ بناتے ہیں آپ ایجوکیشن کا بھی بجٹ بنائیے. ورنہ ایک آواسیت پرمان پتر بنانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو گے اور ایئرپورٹ پر اپنا بورڈنگ کارڈ نکالنے کے لیے دوسروں کے پیچھے خوشامد کرتے پھرو گے. آج کی دنیا میں کوئی آدمی کسی سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. اگر چاہتے ہو کہ کاسے کمائی سے چھٹکارا ملے اور عزت کی بھیک مانگنے سے چھٹکارا ملے تو اپنے بچوں کو تیار کیجئے، جرأت کردار پیدا کیجئے ان میں. ان سے کہیے کہ تمہیں پڑھنا پڑے گا، ہر حال میں پڑھنا پڑے گا. اور ایس پی صاحب کی جو کرسی ہے آنے والے دنوں میں اس کرسی کو زینت تم بخشو گے اور انصاف کے ساتھ ملک کی اور ملت کی خدمت کرو گے. یہ بات اپنے بچوں کے دماغ میں گھساؤ اور ذرا چٹک مٹک پر دھیان کم کیجئے. اپنے روٹی سے بوٹیوں کی مقدار کو کم کیجئے. ہو سکے تو مرچ اور نمک رکھ لیجئے لیکن بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلائیے. کیا انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. اگر چاہتے ہو کہ اس ملک میں عام انسانوں کے ساتھ فلاح ہو، بھلائی ہو، اگر غریبوں کو، دبے کچلوں کو، دلیتوں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو اس کا حق مل سکے تو اپنے بچوں کو ملک کی ان کرسیوں پر بٹھاؤ. میری بات کو غور سے سننا. میرا وقت ختم ہو چلا، میں زیادہ دیر آج بات نہیں کرنے والا. اپنے بچوں کو ملک کی ان کرسیوں پر بٹھاؤ جہاں سے قوموں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یقیناً جب کوالٹی ہوگی اور جب آپ میں ٹیلنٹ ہوگا، جب صلاحیت ہوگی تو ملک کا ہر آدمی آپ کے سامان میں کھڑا ہوگا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ رہنے والا نندن چھپڑا کا ہے یا یہ رہنے والا مسہری ٹولہ کا ہے یا یہ رہنے والا پپڑا کا ہے یا یہ رہنے والا فلاں دیہات کا ہے. اگر کوالٹی ہوگی تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ہمارے ماننی سی ایم صاحب بھی آپ کی خدمت میں آ کر آپ کو بدھائی دیں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ کو نہیں، آپ کی کوالٹی کو سلام. سو طے کرو لوگوں. مسلمانوں، ہمارے سوچ کی انتہا ہے کہ ٹیچر بن جائیں،
ارے اتنا کم میں خوش ہو؟ مدرسہ بورڈ میں نوکری مل جائے، کمیٹی میں ڈھیلا مفتی، سیکریٹری ہم صدر ہم بنا عجیب بات ہے، جہاں ہمارے سوچ کی انتہا ٹیچر، ہمارے سوچ کی انتہا صرف ٹیچر کی نوکری، ہمارے سوچ کی انتہا مدرسہ بورڈ کی نوکری، ہمارے سوچ کی انتہا کسی ہوٹل میں مینیجر بننا نہیں۔ اے نوجوانوں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، ذرا اوپر جائیے، یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے آگے اور بھی بڑا خلا ہے، ذرا اوپر جاؤ اور اپنے اندر قوت پیدا کرو، یہ عزم کرو کہ مجھے بننا ہے، مجھے آئیس بننا ہے، مجھے اپنے دیش کی رکشا کرنی ہے، اور دلتوں اور غریبوں پچھڑے ہوئے لوگوں کو اس کا حق دینا ہے، یہ طے کرو، آپ کرو، جن لوگوں کے بچے 9th میں 10th میں 11th میں ہیں 12th میں ہیں، وہ لوگ آج اس محفل میں ارادہ کر کے جائیں، پختہ ارادہ کریں کہ کیا اپنے بچے کو ہائر ایجوکیشن کے لیے پروموٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کون لوگ کریں گے؟ وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں، وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کا پختہ ارادہ ہو، اور عزم کیجئے، میں قسم تو نہیں کھلاتا لیکن عزم کیجئے کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، یہ عزم و ارادہ اور اعلیٰ تعلیم ہی ہمیں وقار بلند عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے، میں ایک یہ بات یہاں بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں، میں برابر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، حضرت کہ اگر گن کا لائسنس لینا ہو تو توپ کے لیے اپلائی کیجئے، تب جا کر آپ کو افسران گن کا لائسنس دیں گے۔ اگر آپ نے خالی گن کے لیے ہی اپلائی کیا تو پٹاخے کا لائسنس بھی نہیں مل سکے گا، معاف کیجئے گا۔ سو گن کے لیے لینا ہو تو توپ کے لیے اپلائی کرو، آئیے اس کا خواب دیکھو گے، ارے کچھ نہیں ملے گا تو BDO CO SDO تو بنی جاؤ گے بھیا۔ دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، تیرا قریب امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، نام پیدا کرو، عزم کرو، ارادہ کرو، کچھ کرو، ملک کے لیے کرو، اپنے آپ کے لیے کرو، اپنے باپ کے لیے کرو، اپنے خاندان کے لیے کرو، سماج کے لیے کرو، عام انسانوں کے لیے کرو۔ یہ میں نے دوسری بات آپ کے سامنے، اور یاد رکھو مسلمانوں کا یہ کہنا کہ ہماری غریبی اور بے بسی تعلیم سے دوری کی وجہ ہے، میں اس کو خارج کرتا ہوں اور میں بڑے تجربے کے ساتھ کہتا ہوں، تعلیم سے دوری یہ مسلمانوں کی بے بسی نہیں ہے، معاف کیجئے گا، مسلمانوں کی بے حسی ہے، بے بسی نہیں، بے حسی ہے۔ سو جس کے نبی پر پہلی آیت اقرا کی نازل ہوئی ہو، اور جس کے نبی نے صفہ میں بیٹھ کر علم نافع کی تعلیم دی ہو، علم نافع، صفہ والے چبوترے پر صرف قرآن ہی نہیں پڑھایا جاتا تھا، کمانڈر اور جنرل بھی بنایا جاتا تھا، صفہ والے چبوترے پر صرف حافظ ہی تیار نہیں کرائے جاتے تھے، اسی صفے پہ بیٹھ کر غریب اور مزدور صحابی کو بلا کر اس کے کلہارے میں دستہ بھی لگایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اپنے لیے روزگار خود پیدا کرو، دست سوال دراز مت کرو۔ علم نافع، ہر وہ علم جس کی قوم کو ضرورت ہو، ملک کو ضرورت ہو، وطن کو ضرورت ہو، اسلام نے ایسی تعلیم کی وکالت کی ہے، حمایت کی ہے۔ سو ہمارے یہاں تعلیم کی تقسیم علوم دینیہ اور علوم عصریہ والی تقسیم نہیں ہے، ہمارے یہاں دو ہی علم ہے، علم نافع
اور علم غیر نافع، ایسا علم جو نفع بخش ہو، ہمارے حضور نے اس کی دعا کی ہے، اور ایسا علم جو غیر نفع بخش ہو، حضور نے اس سے پناہ چاہی ہے۔ اب انجینئرنگ ہمارے لیے نفع بخش ہے تو ہم کو دینا ہے، میڈیکل نفع بخش ہے تو لینا ہے۔ اگر IAS بننا، سماج کے لیے سائنٹسٹ بننا نفع بخش ہے، علم نافع ہے، تو وہ شریعت سے وپریت نہیں ہے، اسلام سے وپریت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی چیز ہے۔ ہم اس کو آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کے لیے ایسی راہ ہموار کریں گے انشاءاللہ۔ اور نندن چھپڑا والوں 10 سال کا ٹارگٹ میں دیتا ہوں حضرت مطمئن صاحب، آپ ایمانداری کے ساتھ 10 سال 2023 ہے، 2033 کو آپ لوگ ہم رہے نہ رہے یاد رکھیے گا، 10 سال کا ٹارگٹ بناؤ کہ 10 سال میں ہمیں اپنے اس گاؤں میں کم سے کم 1 درجن ڈاکٹر MBBS MS تیار کرنا ہے، اور کم سے کم 1 درجن نہیں تو آدھا درجن IAS ہم کو تیار کرنا ہے، چاہے جون سا کام کرنا پڑے، ارے میاں نمک روٹی کھانا پڑے کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور یہ ہمارے بچے جو گلا میں بلوٹوتھ والا لٹکائے رہتے ہیں نا، شرم کرو، اپنے بچے کے گلے میں وہ بلوٹوتھ کے بجائے اگر میڈیکل والا آلہ ڈال دیتے تو کتنا حسین لگتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بلوٹوتھ ڈالے ہوئے بچوں کے گلوں میں، شرم کرو، بے شک آپ بلوٹوتھ بھی ڈالیے لیکن آپ کے گلے میں میڈیکل والا ڈاکٹریٹ کا آلہ بھی ڈلنا چاہیے تاکہ دکھے کہ یہ قوم کا معمار ہے، سچا ہمدرد ہے۔ اور مسلمان ڈاکٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ رات ہے یا دن ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ 12 بجے رات میں بھی اگر بغل میں کوئی مزدور ہے اور اس کا بچہ بیمار ہو گیا، دستک دیا، وہ یہ نہیں بولے گا کہ کلینک پر آنا اور کمپاؤنڈر کو نمبر لکھانا، وہ یہ کہے گا کہ انسان کا بچہ ہے، چلو میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا پروٹوکول نہیں دیکھے گا، وہ انسان کی جان بچانے کو ترجیح دے گا۔ ہمیں ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور ایسا ڈاکٹر وہی بن سکتا ہے جو غلام مصطفیٰ ہوگا، یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ختم ہی نہیں بلکہ زیادہ ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے صرف 2 ہی پیغام دیا ہے، اور ہماری بہنیں بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، ان کے لیے میں گزارش کروں گا بعد میں آنے والے حضرات ضرور اشارہ فرمائیں گے جو خواتین کے لیے کام کی چیز بنے اور سماجی زندگی میں ان کے عمل کے لیے وہ بہترین تحفہ ثابت ہو۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، شکراً، جزاکم اللہ۔